اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آل محمد وبارک وسلم۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں سب سے بڑی برکت جو اللہ نے نازل فرمائی وہ نزول قرآن۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ اس کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کے ایک حرف پہ 10 نیکی اور پھر وہ 7 گنا تک بڑھتی جاتی، اور رسول نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، تو اس طرح ایک ایک حرف پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک عظیم معجزہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور معجزہ، کیونکہ یہ کوئی لکھا ہوا نہیں آیا، جیسے پہلے الہامی کتابیں بعض لکھی ہوئی آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور وہاں سے آپ کی زبان اطہر سے یہ آ گیا ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے یہ اس کے بارے میں سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جو اس لیے کہا گیا کہ پہلے جو الہامی کتابیں تھیں ان میں اس وقت کے لوگوں نے، احبار اور رہبان جو بھی تھے، دنیاوی مقاصد کے لیے کافی چیزیں تحریف کر دیں، کچھ چیزیں شامل کر دیں، کچھ چیزیں نکال دیں۔ لہذا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوگی، نہ کوئی چیز زیادہ ہوگی نہ کم کی جائے گی، اور اسی لیے شروع میں کہہ دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہ کیجیے گا، نہ تو اس بات میں شک کہ الہامی کتاب نہیں ہے، اور نہ جو اس کے اندر مضمون ہے ان میں کوئی شک۔ اور چونکہ یہ قرآن پاک پچھلی الہامی کتابوں کا خلاصہ بھی ہے، نچوڑ بھی ہے، جو پہلے باتیں کی گئیں قرآن پاک نے ان کو دہرایا، اور جو ان باتوں میں بعض لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی قرآن نے اس کی اصلاح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آپ کی زبان تک اس کو پہنچایا۔ اس لیے عظیم معجزہ ہے، اس لیے عظیم ہے کہ ایک تو خاص الخاص نبی امام الانبیاء کی زبان سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ ایسا قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے ریاض الصالحین کی جلد 2 99 اس کا نمبر ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن
قرآن کو اور اس کے پر عمل کرنے والوں کو طلب کیا جائے گا۔ اور پھر جو دو صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو لوگ انہیں پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، یہ اس دن اس شخص کے آگے آگے اس کی جواب دہی کے لیے شامل ہوں گی۔ لہٰذا اس لیے ہم اس کی دو تین جو مدارج ہیں، ایک تو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اس مہینے میں بہت ہی ثواب ہے، ویسے پڑھنا چاہیے، ہمیں روز پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم اس مہینے میں اس کی خاص توجہ اس طرف ہونی چاہیے ہماری، 10 منٹ 15 منٹ۔ اس کے بعد اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پہ تدبر کرنا ضروری ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو تدبر بھی ضروری ہے، یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو لوگ عربی نہیں جانتے یا ان کی سمجھ میں چیزیں نہیں آتی، تو پھر ان کے لیے قرآن نے کہا کہ راسخون فی العلم، جو اس علم میں ماہر ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے یہ سیکھو۔ تو اس لیے عذر کوئی نہیں رہے گا کہ میں چونکہ ان پڑھ تھا، میں عربی نہیں جانتا تھا، میں وہ نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی وہ بھیجتے رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے جن کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اس کی ایکسپلینیشن بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، آپ نے اولیاء کرام، تو ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ لغت میں ولی کے معنی متصل ہونا، یعنی ساتھ ہونا، قریب ہونا۔ تو ولی جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہی لوگ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، چونکہ عامل قرآن بھی ہوتے ہیں اور تقوی والے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ یعنی عمل بھی کرنا، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جب دل پاک ہو جائے، جب روح پاک ہو جائے، جب تزکیہ نفس ہو جائے، تو پھر رجوع اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف آدمی بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، انہوں نے جو یہ کائنات پیدا کی ہے، یہ بے مقصد تو نہیں۔ قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا، اس کا مقصد ہے کوئی، اس میں آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، حکم بھی دیا گیا کہ اس زمین میں پھرو اور دیکھو۔ تو جو یہ آپ مناظر دیکھتے ہیں قدرت الہی کے، یہ جو دوسری چیزیں، کئی کو خوبصورت سین، خوبصورت چیزیں، یہ اسی احسن الخالقین کی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ با برکت ہے وہ ذات جس نے یہ ساری تخلیقات فرمائی۔ اور پھر جو قرآن پاک جو عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے پیش کیا اپنی سیرت پاک سے، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جتنے بھی سیرت پاک ہے، جو احادیث ہے، جو سنت ہے، وہ سب قرآن کی عکاسی کرتی ہیں وہ چیزیں۔ لہذا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو ہے، اسی پہ چل کر آدمی قرآن پر عمل کر سکتا ہے۔ چونکہ اگر سب سے بہترین کو قرآن کی تفسیر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے۔ اس سے بہتر
قرآن پاک کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو قرآن نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ تم اس قرآن سے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ہدی للمتقین۔ تو تقوی جب حاصل کیا جاتا ہے، جب آدمی پاک ہونا چاہتا ہے، تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، تو اسے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اور اس مہینے میں تو خصوصی طور پہ ہمیں خاص توجہ گناہوں کو چھوڑنے کی طرف بھی رکھنی چاہیے۔ باقی عبادات تو اپنی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔